میرا 26 سالہ شوہر نامرد تھا۔ شادی کے 2 سال بعد سسرال والوں نے بچے کی فرمائش شروع کی تو میں شرم کے مارے کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے شوہر کو دودھ میں چھوارے ڈال کر، میرا نام رابعہ ہے، میری عمر اس وقت 30 سال ہے، یہ بات آج سے 10 سال پرانی ہے۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی عارف کے ساتھ ہوئی تھی۔ عارف دکھنے میں بہت ہی خوبرو جوان تھا اور میری شادی مکمل طور پر ارینج میرج ہوئی تھی، جس میں میں نے لڑکے کو پہلے دیکھا تک نہیں تھا۔ بات کرنا یا سمجھنا بہت دور کی بات ہے۔ ہماری فیملی میں اس طرح کے مسائل تھے کہ نہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی لڑکی لڑکے کو، اور نہ ہی بات وغیرہ آپس میں کر سکتے ہیں۔ گھر والوں نے بہت ہی جلدی میں میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے یہی فرمائش آئی تھی کہ ہمیں جلد سے جلد شادی کرنی ہے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کرنا ہے، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، کیونکہ لڑکے نے دوبارہ واپس سعودی عرب جانا تھا، اس لیے اس کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا۔ تو میرے بھی گھر والوں نے لڑکا دیکھا اور اس کے پاس خوب روپے پیسہ دیکھنے کے بعد گھر والوں نے بہت جلدی کی، اور جیسے جیسے وہ کہتے گئے ویسے ویسے مانتے گئے، اور جلد ہی میرے رشتہ طے پا گیا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میری سہیلیاں بھی مجھے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ تو مذاق میں کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی بہت کم عمر میں ہو رہی تھی کہ اس طرح کے موقع پر کس طرح کے ری ایکشن دینے ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ دن کیسے گزرے مجھے نہیں پتہ چلا۔ میں عارف کے گھر شادی کر کے آ گئی تھی اور میں اس کی دلہن بنی اس کے بیڈ پر انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج چکے تھے۔ اب میں صبح کا دلہن والا جوڑا پہنے ہوئے تھک گئی تھی۔ میں اٹھی اور کپڑے وغیرہ چینج کیے، آ کر دوبارہ سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ میں پوری رات اکیلی ہی رہی تھی۔ صبح جب دروازہ کھٹکا تو میری ساس میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ عارف کو بلاؤ اور جلدی ناشتے پر آ جاؤ۔ میں نے جب اس کی بات طرف دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ عارف تو یہاں پر آیا ہی نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو لے کر آ جاؤں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ تو رات کو کمرے میں ہی نہیں آیا۔ میں تو اکیلی ہی تھی۔ وہ بھی بہت بات میری سننے کے بعد پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے بھی میری طرف کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ چلی گئی اور پتہ چلا کہ عارف تو رات کو جانوروں والی حویلی میں جا کر سو گیا ہے۔ سارے گھر والے بڑے پریشان اور حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شادی کی پہلی رات کون جا کر کہیں اور سوتا ہے؟ آج کل کے لڑکے تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بیوی سے دور نہیں ہوتے، اور یہ کیسا مرد ہے جو ساری رات پاس ہی نہیں آیا۔ خیر، اسی طرح دن گزرا، ولیمہ ہوا اور اسی طرح اگلی رات بھی وہ آیا اور آتے ہی سو گیا۔ اب میں تھوڑی پریشان بھی ہونے لگی تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ ترستے ہوئے رات آئی ہے اور یہ خود نیندیں پوری کر رہا ہے۔ خیر، میں نے خود کو بہت سمجھایا اور پھر میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی اور رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح پھر یہی معاملہ، وہ اپنے دوستوں میں مہمانوں میں مصروف رہا اور میرے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ میں چند دنوں کے لیے واپس اپنے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں واپس گئی، گھر مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا، صرف گھر کے ہی لوگ بچے تھے۔ اب مجھے یہ تھا کہ اب اوپننگ سرمنی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاتھ لگانا یا بات آگے بڑھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب میں واپس آئی تو میں بڑی ایکسائٹڈ تھی اور میں مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی کہ آج رات ہمارے درمیان معاملات ضرور طے پائیں گے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میں غلط جگہ سر مار رہی ہوں۔ رات ہوتے ہی میں گرم دودھ کر کے لے آئی۔ میرے شوہر نے دودھ پیا۔ میں نے چھوارے بھی ڈالے ہوئے تھے تاکہ اچھی طرح طاقت مل سکے اور جسم بھی گرم رہے اور ہم مل کر ایک لمبی رات گزار سکیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنا شروع کی اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کانپنے لگا اور ڈرنے لگا، اس کی آنکھیں الٹی ہونے لگی، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں ساری رات اس کی خدمت میں لگی رہی اور رات گزر گئی۔ اب تو میری آنکھوں سے صاف نظر آنے لگا تھا کہ میں پوری رات سوئی نہیں ہوں۔ جب میری ساس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آج رات ضرور کچھ ہوا ہے جس وجہ سے میں سو نہیں پائی۔ ابھی یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن جب یہ چیز معمول بن گئی تھی،
کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور یہاں پر میں اپنی جوانی لیے تڑپ رہی تھی۔ کوئی آ کر مجھے سہارا دے، مجھے سنبھالے، میرے ارمان اور جذبات کا خیال کرے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری تو قسمت ہی کھوٹی ہے۔ جب تھوڑے دن اور گزرے، میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی، تب اس نے مجھے بتایا کہ اسے اس طرح کی فیلنگز ہی نہیں آتی، اس کے جذبات بالکل ٹھنڈے ہیں۔ بچپن سے ہی کبھی اس نے یہ چیز محسوس ہی نہیں کی کہ عورت کے قریب آنے سے جو چیز محسوس کرنی ہوتی ہے اسے کہو بھی وہ جذبات محسوس ہی نہیں ہوئے۔ جب بھی میں نے یہ بات سنی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا حال تو وہ ہو گیا تھا کہ اتنے ٹائم سے میں نے اس چیز کا انتظار کیا، اور جب وقت آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ ایک دو چار بار اس نے میرے ساتھ بات آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب میں نے اس کی جسم کی طرف دیکھا تو اس میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر جب اس نے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور کہنے لگا کہ خدا کے واسطے یہ بات کسی کو نہ بتانا، سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں شرم کے مارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ وقت مجھے دو، میں گھر والوں سے خود بات کر لوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم کہیں اور شادی کر سکو۔ میں نے پہلے تو بہت غصہ کیا، لیکن پھر میں سمجھ چکی تھی کہ یہ بیچارہ تو خود ہی بہت مظلوم ہے، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ میرا کیا نقصان کرے گا۔ خیر اسی طرح سے وقت گزرنے لگا۔ اب میری ساس بھی پریشان ہونے لگی تھی کہ شاید مسئلہ میرے اندر ہی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ مسئلہ تو ان کے بیٹے کا ہے، میرے اندر تو کبھی کچھ گیا ہی نہیں کہ جو میرا مسئلہ سامنے آ سکے۔ اس لیے میں خاموش ہی رہی تھی۔ وہ کبھی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، کبھی کسی دربار پر لے کے جاتی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ میں ابھی تک بالکل کنواری ہوں۔ خیر جب بات حد سے بڑھ گئی اور تانوں تک جانے لگی، تب میں نے اپنی زبان کھول دی اور بتا دیا کہ مسئلہ میرے اندر نہیں، مسئلہ آپ کے بیٹے کا ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ ایک نامرد ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، نہ کہ میرا۔ اس کا بہت علاج کروایا، پھر کہیں جا کر اس کے جذبات پیدا ہونے لگے اور تب جا کر ہمارے درمیان تعلق قائم ہوا، اور ابھی میرے 3 بچے ہیں جو کہ اسی شوہر سے ہیں۔ یہ سب میرے صبر اور امتحان کا نتیجہ ہے، جیسے میں نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی گھر میں اسی شوہر سے سکون عطا فرمایا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہوش اور ٹھنڈے دماغ سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ وقتی طور پر جذبات میں آ کر ایسے فیصلے کریں کہ جو کہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔